آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ گزشتہ دنوں اسرائیل کے وزیر خارجہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہلاتے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے سعودی عرب گئے۔ شہزادہ نے ملاقات کے لیے بلوایا اور انتظار میں بٹھائے رکھا۔ 5 گھنٹے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیغام دیا کہ میں مصروف ہوں، شام کو ملاقات ہوگی۔ 5 گھنٹے کے بعد امریکن وزیر خارجہ اپنے رہائش پہ واپس چلے گئے۔ شام کو دوبارہ آئے تو پھر انتظار کے لیے بٹھا دیا اور محمد بن سلمان نے ملاقات نہ کی۔ کچھ وقت کے بعد پھر پیغام دیا کہ میں مصروف ہوں، اس لیے ملاقات صبح ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم نکتہ ہے۔ کبھی یہ سعودین حکمران، امریکن حکمران یا ان کا کوئی سفیر آئے تو ان کے لیے پلکیں بچھاتے تھے، اور آج یہ دوسرا چانس ہے کہ امریکن صدر یا وزیر وہاں پہنچے اور انہیں یہ سبکی اٹھانا پڑی۔ صبح کو جب ملاقات کے لیے محمد بن سلمان آئے تو انہوں نے آ کر ایک ہی سوال کیا کہ آپ اسرائیل پر کب بمباری بند کر رہے ہو؟ یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا، جسے سن کر بلنکن ہکا بکا رہ گئے اور کوئی جواب بن نہ پایا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی، خوراک، بجلی، پانی کب بحال کر رہے ہو؟ تو بلنکن کوئی جواب نہ دے پایا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اور اس کے بعد بلنکن دیگر اسلامی ممالک جن میں مصر، شام وغیرہ شامل ہیں، دورہ کیا اور واپس چلے گئے۔ ناظرین، یہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک بات قابل غور ہے کہ اتنی بےعزتی، اتنی چھترول امریکن صدر کی یا وزیر خارجہ کی، جو اسٹیٹ کے سیکرٹری کہلاتے ہیں، یہ ان کی توقع سے کہیں باہر تھی۔ انہیں یہ ہرگز توقع نہ تھی کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ محمد بن سلمان کا یہ رویہ قابل تعریف ہے، ہم اس پہ انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور انہیں اور دیگر اسلامی ممالک کو یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ ہمارا رائے ہے اور ریکویسٹ بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ فوری طور پر اپنے چھوٹے موٹے اختلافات ختم کر کے ایک اسلامی بلاک کا اعلان کر دیں، کیونکہ جب تک اسلامی بلاک نہیں بنے گا، تمام مسلم ممالک ایک پیج پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک اسرائیل اور صہیونی قوتوں کو سبق نہیں ملے گا، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہماری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے۔ اسرائیل کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہر حال میں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اسرائیل اب مٹ کے رہے گا، اسے امریکہ یا کوئی اور یہودی طاقت یا کوئی عیسائی طاقت اب اس کو بچا نہیں سکتی۔ اسرائیل نے مٹنا ہے اور اب مٹنے کا وقت آ گیا ہے، وہ مٹ کے رہے گا۔ اس میں ہمارے مسلمان ممالک اگر ایک بلاک بنا لیں، اس کا اعلان کر دیں اور ایک پیج پر آ جائیں تو انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ ان کی اندرونی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے انتشار، چھوٹے چھوٹے اختلافات، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ اپنے اختلافات ختم کر کر ایک پیج پہ آتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں ایک پیج پہ آ سکتے؟ جبکہ مسلمان ایک کلمہ کے پیروکار ہیں، ایک نبی کے پیروکار ہیں، اور یہ نبی دنیا و آخرت کے وقت تک ہے۔ جب تک آخرت نہیں آتی، اسی نبی کا قانون رہنا ہے، اسی نبی کا نظام رہنا ہے، اسی نبی کی کتاب رہنی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور ایک پیج پر ہم آئیں گے تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ رسوائی ہے۔
ہم بار بار بعض مقامات پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ غیر مسلم جو ہیں یہ بڑے ترقی کر گئے ہیں، یہ بہت آگے چلے گئے ہیں، ان کے پاس مال و زار بہت ہے، لیکن یہ ہم غور نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ مال و زار، یہ ترقی جو ہے یہ اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنا کر حاصل کی ہے۔ تمام یہود و نصارہ، تمام عیسائی ممالک، جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، انہوں نے اسلامی قانون کو اپنایا ہے، اسلامی قوانین پہ عمل پیرا ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ ہم اگر رسوا ہو رہے ہیں تو ہم نے اسلامی قوانین کو چھوڑ کر انہی کی نقالی کرتے ہوئے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے جو ان کے گھٹیا اور غلیظ قانون تھے ان کو ہم نے اپنایا اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے ہم اپنے اسلامی قوانین اور اسلامی شعار کو اپنا لیں، اللہ پہ تقوی رکھیں۔ اللہ کا تقوی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مسلمان کبھی بھی مال و زر سے نہیں جیتا۔ اسلامی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی افواج مال و زر اور انفرادی قوت سے نہیں جیتی۔ اسلامی قوت اللہ پہ تقوی اور بھروسہ ہے، اور ہمیں بھی اسلامی قوت اللہ پہ تقوی اور بھروسہ کو اپنانا ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ نہیں اپنایا تو کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں رسوائی ملے گی۔ اور جیسے کہ ہمارے مسلمانوں کی پوری دنیا میں تعداد بہت زیادہ ہے، اور زیادہ تعداد ہونے کے باوجود ہم ذل و رسوا ہو رہے ہیں، اور اس کی اہم ترین وجہ جو ہے ہم میں اتفاق نہیں ہے، اور ہمیں اللہ پہ تقوی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے وسائل پہ چلنا ہوگا تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم پھر شہزادہ سلمان کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا رویہ قابل دید تھا، اور یہی ان یہود و نصارہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دیگر ہمارے اسلامی ممالک جن میں ایران، مصر، شام، ترکی شامل ہیں، یہ سب ایک پیج پہ آ جائیں تو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اسلام پوری دنیا میں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ متقی ہو جائیں، وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ۔ عزت، ذلت، طاقت، شہرت، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔